الله من شرور أنفسنا مغبون فيهما كثير من الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم، نوجوانان عزیز، پیوستہ جمعہ اور گزشتہ جمعہ ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک مختصر زندگی عطا کی ہے، اور اس زندگی کو اگر ہم بامقصد بنانا چاہیں اور اس کی صحیح معنی میں قدر کرنا چاہیں تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہمیں کامیابی مل جائے۔ اس کے لیے انتظام سازی کی ضرورت ہوتی ہے، مینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کر دینداری کے ساتھ، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ انسان کی زندگی میں اگر مینجمنٹ آ جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ ایک انسان کے اندر تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، دینداری ہے، لیکن مینجمنٹ نہیں ہے، تو اس کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں، دیکھنے میں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ آخرت کے کاموں میں لگا ہوا ہے، لیکن اگر صحیح معنی میں حساب لگائیں بیٹھ کر تو اس کا بہت سارا وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ اس وقت کو بھی وہ صحیح استعمال کر کے جنت کے درجات میں اضافہ کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے ہیلتھ مینجمنٹ پر بات کی تھی کہ ہم اپنی صحت کو کیسے برقرار رکھیں اور اس کے لیے کیا اصول ہمیں اپنانا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ وہ اصول آپ کو یاد بھی ہوں گے۔ یعنی ایک اصول تو ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ جو آپ غذا استعمال کریں گے، جو آپ کھا رہے ہیں وہی آپ کی صحت ہے، اس لیے رات میں ہلکا کھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ورزش کا اہتمام کریں، اور ہو سکے تو ہفتے میں 2 دن پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیا کریں، جس کو ہم نے کہا تھا 5+2، جو دنیا کا سب سے ڈائٹنگ کے لیے بہترین فارمولہ ہے۔ تو اگر ہم اس طرح ان چند اصولوں پر بھی عمل کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ اچھی صحت عطا فرمائیں گے، اور پھر اس صحت کا صحیح استعمال ہم کر پائیں گے۔ اور دوسری چیز ہم نے یہ بیان کی تھی کہ صحت تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، لیکن اگر ایک چیز کو ہم نے کنٹرول میں نہیں لایا تو گھر برباد ہو سکتے ہیں، وہ ہے غصہ۔ غصے کو کیسے ہمیں کنٹرول میں لانا چاہیے؟
ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر اس غصے کو رکھا ہے۔ اب اس کا استعمال ہم کیسے کریں، اس کو مینیج کیسے کریں، تو اس کے لیے کیا اصول ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو ہم نے اس کو آسان شکل میں بیان کیا تھا آپ کو یاد رکھنے کے لیے کہ آپ جو ہے یہ کوڈز یاد رکھیں، ایپس، یہ PPS، یہ سے جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، P سے پوزیشن کو بدل لیں، کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں لیٹ جائیں، ایک کمرے میں ہیں غصہ آ رہا ہے اس کمرے کو بدل دیں، دوسرے کمرے میں چلے جائیں، دوسرے کاموں میں مشغول ہو جائیں، پوزیشن بدل دیں۔ اور تیسرا P تھا اس سے پانی استعمال کرنا، یعنی وضو کر لیں، ٹھنڈا پانی پی لیں، اس سے بھی غصہ آپ کا کنٹرول میں آئے گا۔ اور چوتھا یس سے سائلنٹ ہو جانا چاہیے، خاموشی اختیار کر لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا غضبت فاسکت، جب تجھے غصہ آئے تو خاموشی اختیار کر لے۔ اور سائنس نے آج یہ تحقیق کر کے بات ثابت کی ہے کہ اگر آدمی غصے کے عالم میں 15 منٹ کم از کم خاموش رہ جائے تو اس کے غصے کی گرمی کم ہو جائے گی، اور وہ اور واہ واہ کر کے چلے جائیں اور اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو ہمارا یہ بیٹھنا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے صحت بھی عطا کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے صحت کو جو نقصان پہنچانے والی چیز ہے یعنی غصے سے بھی اپنے آپ کو بچا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ شکایت ہے اور شکایت ہوتی ہے کہ میرے کام ادھورے ہوتے ہیں، میں کام مکمل نہیں کر پاتا ہوں، جس سے بھی آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، جبکہ آپ ذرا 40-50 سال 30-40 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی چیزیں اور کتنی ٹیکنالوجی اور مشنز اس زمانے میں نہیں تھے۔ سفر ہی کو لے لیجئے، آپ کو ایک جگہ سے یہاں سے اگر کہیں جانا ہے تو گھنٹوں اور مہینوں لگ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی پیدا فرمائی کہ تیز رفتار گاڑیاں اللہ نے عطا کی، سواریاں اللہ نے عطا کی۔ اب آپ کا وقت جو مہینوں میں ہوتا تھا وہ ہفتوں میں یا بلکہ گھنٹوں میں ہو جاتا ہے۔ تو پہلے لوگ سفر ہفتوں میں کیا کرتے تھے، اب ہم گھنٹوں میں کر لیتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس جو ہفتوں کا وقت بچ رہا ہے یہ کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیں بات پہنچانے کے لیے جب تک موبائل کا نظام نہیں تھا، کوئی بات پہنچانا ہوتا تھا تو آپ کو خود جانا پڑتا تھا، اس میں کتنا وقت لگتا تھا۔ کسی سے کچھ معلوم کرنا ہے اس سے ملاقات کریں جا کر، لیکن اب تو اللہ نے موبائل عطا کر دیا ہے، اس کے ذریعے سے آپ منٹوں میں بات معلوم کر لیتے ہیں اور اپنی بات کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ جو وقت ہے وہ وقت ہمارا کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ وقت ہی وقت ہے، فرصت ہی فرصت ہے۔ صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ذرا حساب لگائیں، ہم ذرا صحیح مینیج کریں۔ اسی کو کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ۔ اگر ہم ٹائم مینجمنٹ سیکھ لیں اور اس کے مطابق اپنے وقت کا استعمال کریں تو یہ جو وقت بیکار کاموں میں ضائع ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی وہ وقت بھی آپ کا آخرت کی تیاری میں لگے گا یا دنیا کے فائدوں میں لگے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے وقت کی بڑی اہمیت بیان کی۔ یہ جو زندگی کے لیے اللہ نے ہمیں وقت عطا کیا ہے یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے۔ آج ہمارے اندر احساس تک نہیں ہے، ہم کسی سے کوئی بات کرتے ہیں چند منٹوں میں وہ بات ختم کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا
اب یہ ہماری عادت ہو چکی ہے کہ انہی چند منٹوں کی باتوں کو گھنٹوں لگاتے ہیں۔ بیکار کاموں میں، خاص کر موبائل جب سے آیا ہے اس وقت تو ہمارا وقت تقریباً دن کا بہت بڑا حصہ، کئی گھنٹے ہمارے موبائل میں صرف ہوتے ہیں، بیکار کاموں میں صرف ہوتے ہیں۔ اور پھر ہمیں یہ شکایت ہوتی ہے کہ وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے بھی فرصت نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کی اہمیت بتانے کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے وقت کی، والعصر۔ یہ سورہ عصر تقریباً یاد ہوتی ہے مسلمانوں کو، چھوٹی سی سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے آگے جو ذکر کیا ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی، والعصر۔ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتے ہیں اس چیز کی اہمیت کو بتانا ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ چیز بہت اہم ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا والعصر، زمانے کی قسم، وقت کی قسم اللہ نے کھائی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وقت کی اہمیت کو بتایا۔ آپ نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ یہ قیمتی سرمایہ اللہ نے دیا ہے، یہ قیمتی نعمتیں اللہ نے دی ہے، لیکن اکثر لوگ اس میں گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک فرمایا الصحت، پہلی نعمت ہے صحت اور تندرستی، یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے جس میں اکثر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ اور دوسرا فرمایا الفراغت، فراغت یعنی وقت، یہ اتنی قیمتی اللہ کی نعمت ہے جس میں ہم اکثر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا اغتنم قبل خمس، کہ پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو، قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے، پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو، پانچ چیزوں سے پہلے، یعنی وہ پانچ چیز آنے سے پہلے ان پانچ چیزوں کی قدر کر لو، غنیمت سمجھو۔ فرمایا شبابک قبل حرمک، پہلی چیز جوانی کی قدر کر لو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آئے، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کی قدر کر لیں۔ اب جب بڑھاپا آ جائے گا اس وقت قدر کریں گے، اس وقت سوچتے ہوئے بیٹھیں گے اور ہاتھ پر ہاتھ ملتے ہوئے رہیں گے کہ کاش کہ میں جوانی میں یہ کر لیتا وہ کر لیتا، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ نے جوانی عطا کی ہے، اس جوانی کی قدر کر لیں، اور اس کی قدر بوڑھوں سے پوچھئے کہ جوانی کیا ہوتی ہے، وہ آپ کو اس کی قدر بتائیں گے۔ آج جوانوں کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے جو جوانی عطا کی ہے اس کو ہمیں کیسے استعمال کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز فرمایا صحتک قبل سقمک، صحت کی قدر کر لو، صحت کو غنیمت سمجھو بیماری کے آنے سے پہلے، بیماری آ جانے کے بعد صحت کی قدر کریں گے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اب اللہ نے صحت عطا کی ہے، اس کا صحیح استعمال کر لیں اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے۔ اور تیسری چیز فرمایا غناءک قبل فقرک، مالداری، اللہ نے مال دیا ہے اس کی قدر کر لیں اس سے پہلے کہ غریبی آئے، فقر آئے، تنگ دستی آنے سے پہلے، فقیری آنے سے پہلے اللہ نے جو مالداری عطا کی ہے اس کی قدر کریں، اس کا صحیح استعمال کریں۔ اور چوتھی چیز فرمایا کہ وقت کی قدر کر لیں اس سے پہلے کہ وہ وقت ضائع ہو جائے، وقت کی قدر اس سے پہلے کہ وہ وقت ضائع ہو جائے اس سے پہلے وقت کی قدر کر لیں۔ فرصتک قبل شغلک، مشغولی سے پہلے اپنے وقت کی جو فرصت ہے اس کا صحیح استعمال کر لیں، اس کو غنیمت سمجھیں۔ اور پانچویں چیز فرمایا حیاتک قبل موتک،
یہ سب کا خلاصہ ہے کہ زندگی کی قدر کر لیں موت کے آنے سے پہلے۔ موت کا وقت آ جائے تو اس وقت زندگی قدر کرنا کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ اللہ نے زندگی عطا کی ہے، موت کے آنے سے پہلے اس کی ہمیں قدر کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کو کیسے استعمال کرنا چاہیے، اس کی کیسے قدر کرنا چاہیے، آپ نے کر کے امت کو بتایا ہے۔ کہنے والوں نے کہا کہ الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت جو ہے وہ سونے سے بھی زیادہ، گولڈ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل زندگی ہے، آپ کی زندگی پوری طرح کامل ہے۔ جتنے بادشاہ آئے، جتنے جرنیل آئے اور جتنے مصنفین آئے، ان سب کی زندگی ادھوری تھی۔ مرنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ بہت اچھا بادشاہ تھا، اور وقت ملتا تو اور بہت سارے ملکوں کو فتح کر لیتا، بہت اچھا جرنیل تھا، اور وقت ملتا تو اور کئی ملکوں کو فتح کر لیتا، بہت اچھا مصنف تھا، وقت ملتا تو ان کا ارادہ تھا اور بہت سارے عنوانات پر کتاب لکھنے کا، لیکن وقت نے ساتھ نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل زندگی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے 1,24,000 صحابہ سے پوچھا تھا کہ بتاؤ جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا تھا کیا میں نے اس مقصد کو پورا کر دیا؟ تو صحابہ اکرام نے کہا، ان سب نے گواہی دی، نشہدک، ہم سب آپ کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے جو اللہ نے امانت دی تھی اس امانت کو آپ نے پہنچا دیا ہے، اس کا حق ادا کر دیا ہے، اور آپ نے نصیحت کر دی ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا اس مقصد کو آپ نے پورا کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہیے، اے اللہ آپ گواہ رہیے، جس مقصد کے لیے آپ نے بھیجا تھا میں نے اس مقصد کو پورا کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری تاریخ انسانیت میں آپ ہی کی زندگی کامل ہے، مکمل ہے، کہ جس کام کو آپ لے کر آئے تھے اس کام کو آپ نے پورا کر کے دکھایا ہے، اور پورا کر کے دنیا سے آپ رخصت ہوئے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل ہے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی سے نمونہ لینا چاہیے، ہدایات لینا چاہیے۔ جن کی زندگیاں ادھوری ہیں ان کو کیا آئیڈیل بنائیں، ان سے کیا ہم سبق لیں، ہدایت ان سے کیا لیں۔ جن کی زندگی کامل تھی ان سے ہم ہدایت لیں، تب ہم بھی کامل بنیں گے، تب ہم بھی کامیاب ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کا کیسے استعمال کیا تھا، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں کیا کام کرنا ہے اس کا بھی نظام بنایا تھا، رات میں کیا کیا کام کرنا ہے، کس طرح وقت کا استعمال کرنا ہے اس کا بھی آپ نے نظام بنایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک حصہ اہل و عیال کے لیے، گھر والوں کے لیے پہلا حصہ، اور دوسرا حصہ سونے کے لیے، اور تیسرا حصہ عبادت کے لیے، تہجد کے لیے۔ تو رات کو اس طرح آپ نے وقت کو تقسیم کر دیا تھا، یہ ہے ٹائم مینجمنٹ، تاکہ وقت ہمارا صحیح استعمال ہو۔ اور دن کو بھی آپ نے 3 کاموں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی تربیت کے لیے آپ وقت نکالا کرتے تھے، اور دوسرا اپنے گھر والوں کے لیے، اور تیسرا باہر سے دوسرے جو وفود آیا کرتے تھے ان کو دین سکھانے کے لیے۔ عبادت کے ساتھ ساتھ یہ آپ نے دن کے 3 حصے کر رکھے تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ملاقات کرنا ہے، اگر آپ سے کوئی ملاقات کرنا چاہتا تھا تو اس کو وقت دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو وقت دے رکھا تھا، ان سے باتیں کر رہے تھے، وہ درمیان میں تشریف لائے تو کہا انتظار کرو، اس لیے کہ ان کا اب وقت ہے، انہوں نے اپوائنٹمنٹ لیا ہے۔ ایسا نہیں کہ بے وقت کوئی بھی آ جائے، یہ وقت کو آپ نے صحیح تقسیم کر کے کام کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اگر ہم بھی
چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی کامیاب گزرے اور وقت کا ہم صحیح استعمال کریں، وقت کی قدر کر لیں، تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنا سیکھیں، ٹائم مینجمنٹ کو سیکھیں۔ اس کے لیے چند پوائنٹس میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے اکابرین کا بتایا ہوا طریقہ ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ نکالے ہوئے پوائنٹس ہیں، ان کو آپ یاد رکھیں، اس کے مطابق آپ وقت گزاریں، انشاءاللہ تعالی آپ کا وقت بہت بچے گا اور آپ جو ہے اپنے وقت کا صحیح استعمال کر پائیں گے۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ نظام الاوقات بنائیں، ٹائم ٹیبل بنائیں، اور جب تک آپ ٹائم ٹیبل نہیں بنائیں گے، آج جوش میں آ کر ایک کام کر لیں گے، چند دن کریں گے، اس کے بعد چھوڑ دیں گے۔ یہی ہوتا ہے عام طور پر ہم سے غلطی، کہ ہم جو ہے آج بیان سن لیا کہ یہ مجھے کرنا ہے، اور ہم نے ٹائم ٹیبل نہیں بنایا، نظام الاوقات نہیں بنایا، اور ہم نے جوش میں آج ایک دن پورا صحیح استعمال کیا، پھر کل جا کر تھک گئے، پرسوں جا کر تھک گئے۔ تو ٹائم ٹیبل بنائیں، نظام الاوقات بنائیں کہ مجھے کون سے وقت میں کون سا کام کرنا ہے۔ آپ اپنی زندگی کا اگر ٹائم ٹیبل بنائیں گے، ذرا بیٹھ کر کبھی سوچیں گے تو آپ کو لگے گا کہ میرا کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے، اور میں اس وقت کو صحیح کام میں لگا سکتا ہوں، دنیا کے فائدے میں، آخرت کے فائدے میں لگا سکتا ہوں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ نظام الاوقات آپ ضرور بنائیں، اور یاد رکھیں شیطان آپ کو بنانے نہیں دے گا، اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ جب بنانے بیٹھیں گے مختلف کام شیطان لائے گا، شیطان کو اچھی طرح معلوم ہے اگر اس نے ٹائم ٹیبل بنا لیا، نظام الاوقات بنا لیا، تو پھر یہ جو ہے کامیاب ہو جائے گا۔ ہمارے اکابرین نے نظام الاوقات بنایا، ٹائم ٹیبل بنایا، اس کے مطابق اپنے کام کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب ٹائم ٹیبل بنائیں، اس میں جو آپ کے دن کی شروعات ہے وہ تہجد سے ہو۔ ہمارے دن کی شروعات تہجد سے ہو، تہجد میں اٹھیں، اور اس کے لیے رات میں جلدی سوئیں۔ جب تک ہم رات میں جلدی سونے کا مزاج نہیں بنائیں گے، گھروں کے اندر نظام نہیں بنائیں گے، اس وقت تک یہ قابو میں نہیں آئے گا، فجر میں بھی اٹھنا مشکل ہوگا، جیسے عام طور پر ہو رہا ہے۔ مشکل سے 1:30-2 سب فجر میں آتے ہیں، بقیہ اتنا مجمع کہاں ہو سکتا ہے؟ چلیے آپ اچھا گمان رکھ لیں، گھر میں ہی پڑھتے ہوں گے، اللہ کرے کہ پڑھ لیا کریں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، رات میں جلدی سونے کی عادت ڈالیں، پھر جا کر آپ کو صبح میں اٹھنا آسان ہوگا۔ تہجد میں اٹھیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتہ اعلان کرتا ہے، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، خود اللہ اعلان کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس وقت ہم اٹھ کر مانگ لیں اللہ سے، اللہ ہمارا وقت صحیح استعمال میں آ جائے۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراق کی نماز پڑھیں، 4 رکعت پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، دن کے شروع میں، دن کی ابتدا میں 4 رکعت پڑھ لے، پورے دن، سارے دن تیرے کاموں میں میں مددگار ہوں گا۔ اللہ مدد کریں گے یہ 4 رکعت کی برکت سے۔ یہ 4 رکعت پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، یہی ایک سجدہ تجھے ہزاروں سجدوں سے روک لیتا ہے، بچا لیتا ہے۔ کس کس کے سامنے جا کر جھکتے ہیں؟ اللہ کے سامنے جھک لیں، صبح میں ذرا سجدہ کر لیں اللہ کے سامنے، پورے دن کے کام اللہ کیسے بنائیں گے آپ دیکھیں گے۔ ہم اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، غیروں کے سامنے جا کر جھکتے ہیں، ایک ایک کام کے لیے اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے تو وہ ادھر بھیج رہا ہے، یہ ادھر بھیج رہا ہے، اور ادھر ادھر پھرتے پھرتے سب کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، سر جھکا رہے ہیں۔ یہ نوبت کیوں آئی؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے سامنے جھکنا چھوڑ دیا۔ ہم ایک سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لوگوں کے سامنے جا کر ہزاروں سجدہ کر رہے ہیں۔
تو میرے بھائیوں اشراق پڑھیں، 4 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت سے اللہ تعالیٰ پورے دن کے کاموں میں مددگار بنیں گے، اللہ آپ کے کاموں کو پوری طرح آسان کر دیں گے۔ تو اس کے بعد ایک اور پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے کاموں میں جو ضروری کام ہے، جو اصل کام ہے، اس کو پہلے نمٹایا کریں، ترجیحی بنیاد پر کام کرنا چاہیے۔ اس کو ایک ٹیچر نے اپنے بچوں کو سمجھایا، بچوں سے کہا کہ دیکھو ایک بالٹی لے کر آؤ۔ ایک بالٹی اس نے منگوایا اور اس بالٹی میں، اس بکیٹ میں اس نے سب سے پہلے اینٹ رکھ دیے، پوری طرح اینٹ بھر دیا۔ اس کے بعد پوچھا کیا اس میں کوئی جگہ باقی ہے، اب کوئی اور چیز اس میں ڈال سکتے ہیں؟ بچوں نے کہا نہیں، اس میں تو کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو کہا کہ کنکر لے کر آؤ۔ کنکر لے کر منگا کر پھر اس نے وہ اینٹ رکھنے کے بعد جو سائیڈ میں ادھر ادھر جو جگہ تھی وہاں کنکر ڈال دیے، اور جب کنکر بھی اس میں سما گئے پھر پوچھا کیا اس میں کوئی جگہ باقی ہے؟ بچوں نے کہا کہ کوئی جگہ باقی نہیں۔ کہا کہ جاؤ مٹی لے کر آؤ۔ مٹی منگوایا اور مٹی لے کر اس میں اب جو اور جگہ تھی اینٹ اور کنکر رکھنے کے بعد اور بھی چند سوراخیں ہوتی ہیں وہاں اس نے مٹی ڈال دیا۔ پھر پوچھا اور جگہ ہے اس میں؟ تو کہا کہ نہیں۔ پھر ایک جگ پانی منگوایا، پانی منگا کر اس میں ڈال دیا۔ اب کہا کہ دیکھو پانی کے لیے بھی جگہ بن گئی۔ پوچھا اب تم نے کیا سیکھا؟ تو بچوں نے کہا کہ آپ تو جگہ بناتے بناتے جگہ بناتی چلی جا رہی تھی۔ ٹیچر نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ اگر ہم ترجیحی بنیاد پر کام کریں تو کس طرح ہمارے پاس جگہ، وقت اور وقت کیسے ہمارے پاس بچ سکتا ہے، نکل سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو اگر میں پہلے ہی پانی بھر دیتی تو اب اس میں اینٹ اور بالو اور کنکر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی، اس لیے میں نے پہلے اینٹ ڈالا، پھر اس کے بعد کنکر ڈالا، پھر اس کے بعد مٹی ڈالا، اس کے بعد پانی ڈالا ہے، تو چاروں کے لیے اس بالٹی میں جگہ بن گئی۔ اسی طرح یہ دن کے 24 گھنٹے میں اگر آپ جو اہم کام ہے، ضروری کام ہے، پہلے اس کو نمٹا لیں تو پھر آپ کے پاس وقت بچے گا دوسرے کام، تیسرے کام، اس طرح آپ سارے کام 24 گھنٹے میں نمٹا سکیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جو ارجنٹ کام ہے، وقتی کام ہے، اس کو پہلے کرتے ہیں، وقتی کام کو، ارجنٹ کام کو پہلے کر لیتے ہیں، اور جو اصل کام ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وقت ہمیں کہاں ملے گا؟ نماز اصل کام ہے، ہم نماز کے لیے ٹالتے رہتے ہیں کہ نہیں یہ پہلے کر لیں گے، پہلے جو ہے گاہک کو نمٹا لیں گے، پہلے اس کو فون کرنا ہے، اس کو بات کر لیں گے۔ اس طرح ہم وقتی کام میں اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں اور جو اصل کام ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ٹائم ٹیبل بنائیں، اور ٹائم ٹیبل میں سب سے اہم کام کیا ہے اس کو نوٹ کریں، پہلے ان کاموں کو نمٹائیں، پھر اس کے بعد جو ضروری تو ہیں لیکن ارجنٹ نہیں ہیں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں، ان کو بعد میں کرتے چلے جائیں، تو آپ کو 24 گھنٹے میں اتنا وقت ملے گا کہ سارے کام نمٹا کر آپ کے پاس وقت بچ جائے گا۔ آپ تجربہ کر کے تو دیکھیں۔ ہماری جو شکایت ہے کہ وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے ٹائم مینجمنٹ کو نہیں سیکھا ہے، کیسے ہمیں اوقات کو استعمال کرنا اس کو نہیں سیکھا ہے۔ جب ہم سیکھ لیں گے تو ہمارا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ کتنا وقت ہمیں سو کر گزار دیتے ہیں، بیکار سو کر گزار دیتے ہیں۔ نظام الاوقات بنائے کہ دن میں 6 گھنٹے، پورے 24 گھنٹے میں 6 گھنٹے سو، اور پھر جو ہے دوپہر میں ایک آدھا گھنٹہ اور سو لوں، قیلولہ کر لوں سنت کی نیت سے، تو آپ دیکھیں کتنا وقت آپ کے پاس بچے گا۔ بھئی قبر میں جا کر سونا ہی سونا ہے، یہاں کچھ کام کر لیں، وہاں آرام ہی آرام ہے، اور یہاں کام ہی کام ہے۔ اگر یہاں کام ہی کام نہیں کریں گے تو وہاں آرام ہی آرام نہیں ملے گا۔ قبر میں اگر ہم آرام سے سونا چاہتے ہیں تو ذرا جاگ لیں یہاں، اور ذرا کام کر لیں۔ کام کرنے کا وقت ہے، یہ کھیتی کرنے کا وقت ہے، زمانہ ہے، اسی وقت میں ہمیں کر لینا ہے، بعد میں یہ کام وقت نہیں ملے گا۔ تو یہ چوتھا پوائنٹ ہے، اس کو یاد رکھیں، ترجیحی بنیاد پر کام کرنا چاہیے، اصل کام جو ہے اس کو پہلے کریں، ضروری کام، امپورٹنٹ جو کام ہے اس کو پہلے کریں۔ اور 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ ہم جو ہے ایک ہی وقت میں کئی کام کو نمٹانے کی عادت ڈالیں، ایک ہی وقت میں کئی کام ہم نمٹا لیں، اس کو کہتے ہیں انگریزی میں ملٹی ٹاسکنگ۔
یعنی ایک ہی وقت میں کئی کاموں کو مکمل کر لینا۔ آپ اپنے گھر سے دکان کو جا رہے ہیں، آپ کو گھر والوں نے کہا کہ خطیمیر لے کر آؤ، آپ خطیمیر لے کر آنے جا رہے ہیں، آپ جو ہے اب اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کیا صرف خطیمیر ہی لے کر جائیں گے تو کام ہوگا؟ آپ اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے کام، آپ کی ضروریات ہیں ان کو بھی خرید لیں، گھر کی دیگر ضروریات ہیں ان کو بھی خرید لیں۔ ایک ہی وقت میں کئی کاموں کو نمٹانا سیکھیں اور یہ بچوں کو اس کی عادت ڈالیں۔ ہم نے گزشتہ مجلس میں عورتوں سے بھی یہی کہا کہ ایک ہی وقت میں آپ کئی کام کر سکتی ہیں۔ آپ کچن میں ہیں، سالن پکا رہی ہیں، سالن پکاتے پکاتے برتن بھی دھو لے سکتی ہیں اور ترکاری بھی کاٹ لے سکتی ہیں اور چیز جو ادھر ادھر پڑی ہوئی ہیں ان کو صحیح جگہ رکھ بھی سکتی ہیں۔ یہ ملٹی ٹاسک ہمارے اندر آنا چاہیے، ہمارے بچوں کو اس کی عادت ڈالنا چاہیے۔ آپ حال سے کچن کو جا رہے ہیں پانی پینے کے لیے، آپ نے دیکھا کہ حال میں کچھ اور برتن رکھے ہوئے ہیں تو آپ اس کو لے کر چلے جائیے۔ یہ ہے ملٹی ٹاسک کہ آپ کا کام پانی پینا تھا کچن میں، لیکن آپ نے کیا کیا، کچن جانے تک اور جو چیزیں ادھر ادھر تھیں ان کو لے کر جا کر وہاں پہنچا بھی دیا اور پانی بھی پی لیا۔ تو اس طرح ایک ہی وقت میں کئی کام کرنا سیکھنا چاہیے۔ تو یہ 5 پوائنٹ آپ یاد رکھیں تاکہ ہمارا وقت صحیح استعمال میں آ جائے اور ٹائم مینجمنٹ ہم سیکھ لیں۔ اللہ کرے کہ یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اصل زندگی، اصل جو ہے سیرت کو اپنانا یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کر کے دکھایا ہے اس پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ یہی سچا عشق ہے اور سچے غلامان نبی انہی کو کہتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کامل کرتے ہیں، اطاعت بھی کامل کرتے ہیں، اتباع بھی کامل کرتے ہیں۔ صرف 12 ربیع الاول کو چند جلسے کر لینا، چند جلوس میں شریک ہو جانا، یہ محبت کے جھوٹے دعوے دار ہیں، ان سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اصل کام ہم پورے سال جو سیرت ہی کو بیان کرتے ہیں، پورے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی کو بیان کرتے ہیں۔ یہ جو ٹائم مینجمنٹ ہے یہ بھی تو آپ کی سیرت ہے کہ آپ نے وقت کا کیسے استعمال کیا، یہ تو سیرت ہے۔ آپ کی زندگی کیسے گزرتی تھی، یہی سیرت ہے، اسی کو سیکھنا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم سب جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر سچے عاشق بننا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کو کامل بنانا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو اپنائیں، اتباع کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم اپنے ہر بچے تک، نوجوان تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے لیے کوئز کمپٹیشن رکھا گیا ہے، سیرت کوئز کمپٹیشن رکھا گیا ہے۔ اعلان کیا گیا تھا کہ 12 ربیع الاول کو اس کا فائنل ہوگا، لیکن جب ہم نے مختلف مکاتب کے، مساجد کے ائمہ اور اسی طرح مکاتب کے جو ذمہ دار ہیں ان کو بلایا گیا، ان سے مشورہ لیا گیا کہ بھی کام کہاں تک ہوا ہے، کیا پریشانیاں ہیں، کیا اس میں کتنے بچے شریک ہو رہے ہیں، تو ان سب کی طرف سے تقریباً یہ تقاضا آیا کہ یہ وقت جو ہے بہت کم وقت ہے، اتنے وقت میں بچوں کو یاد دلانا ذرا مشکل ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے چھٹیاں چل رہی ہیں تو بہت سارے بچے ادھر ادھر ہو چکے ہیں، مکتب کے اندر بہت سارے بچے نہیں آ رہے ہیں، مدرسے میں بچے نہیں آ رہے ہیں، تو ہم کس کو یاد دلائیں گے؟ تو یہ جب تقاضا آیا تو پھر ہم نے مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کے بعد چونکہ اصل مقصد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، سب کو معلوم ہو جائے، اسی مقصد کے تحت یہ سیرت کو اس کمپٹیشن کرایا جا رہا ہے۔ تو پھر ہم نے مشورے کے بعد یہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ سیرت کو اس کمپٹیشن، اس کا جو فائنل ہوگا وہ 30 تاریخ کو ہوگا۔ یعنی ایک لمبا وقت دے دیا گیا تاکہ یہ پوری کتاب ہر بچہ، ہر نوجوان، ہر مرد عورت یاد کر سکیں، آسان ہو سکے، ان کو یاد کرنے میں کوئی دقت نہ آئے۔ لمبا وقت ہے، اب تو میری امید یہی ہے کہ آپ سب اس میں شریک ہوں گے اور اس میں ضرور شرکت کر کے ہر ایک جو ہے انعام حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ انعام دنیا کا کیا ملے گا، اصل تو انعام آخرت کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آ جائے، اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو، سب کو اس میں شامل کریں۔ عورتوں کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی
مسجد اکبری کے تحت مدرسہ عربیہ کاشف العلوم والوں نے ذمہ داری لی ہے کہ وہ عورتوں کا کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو وہاں سے عورتوں کا ہو جائے گا، اور یہاں مکہ مسجد سے انشاءاللہ تعالیٰ مدنی دسترخوان کی طرف سے لڑکوں کے لیے، مرد حضرات کے لیے کیا جا رہا ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں پیدا ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سیرت کو جانیں، پہلے مطالعہ کریں، معلوم کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ اپنی اولاد کو 3 ادب سکھاؤ، ان کی تربیت 3 کرو، ضروری 3 چیزیں ان کو ضرور سکھاؤ۔ ایک چیز حب نبیکم، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا کرو۔ ہم کیا اس ذمہ داری کو نبھا چکے ہیں؟ ذرا سوچیں کہ کبھی ہم نے اپنے بچوں کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کے لیے کوئی طریقہ اپنایا؟ کبھی ہم بیٹھ کر اپنے گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنے بچوں کو سمجھایا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں 90% لوگ جو ہے نفی میں جواب دیں گے کہ ہم نے یہ ذمہ داری اب تک ادا نہیں کی ہے، ہم نے اب تک یہ ذمہ داری ادا نہیں کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ اپنے بچوں کو نبی کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرو، اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اور دوسرا فرمایا حب اہل نبیکم، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی محبت، اہل بیت کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کی محبت اپنی اولاد کے دل میں پیدا کرو۔ اور تیسری چیز فرمایا وقراءۃ القرآن، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن ان کو پڑھنا آ جائے اور وہ اپنی زندگی میں پڑھنے والے بن جائیں، اس وقت تک تمہیں اپنے بچوں کی نگرانی کرنا ہے، ان کو تربیت کرنا ہے۔ چلیے اس کے لیے آپ اپنے بچوں کو مکاتب میں بھیجتے ہوں گے، مدارس میں آپ نے ڈالا ہوگا، یا کہیں ٹیوشن آپ نے انتظام کر دیا ہوگا، لیکن کیا آپ نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے بچوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے اس کے لیے کوشش کی ہے؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اسی کے لیے یہ کوشش ہے کہ آپ جو ہے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو ابھاریں، ترغیب دیں اور ان کو جو ہے یہ کتاب پہنچائیں۔ انشاءاللہ تعالی نماز کے بعد ہمارے مدنی دسترخوان کے ذمہ دار باہر ہوں گے، ان کے پاس ایک فارم ہے، وہ فارم بھی حاصل کریں، کتاب بھی، چونکہ ہم نے گزشتہ یہ اعلان کیا تھا کہ آپ کو واٹس ایپ میں PDF بھیج دیا جائے گا، آپ نکال لیں، تو بہت سارے لوگوں کو نکالنے میں دقت پیش آ رہی تھی، اس لیے جو ہے اب کتاب مستقل زیراکس کر کے نکال کر رکھ دیا گیا ہے، آپ جو ہے کتاب بھی حاصل کرتے ہوئے جائیں۔ اردو میں بھی موجود ہے اور رومن میں بھی موجود ہے، جن کو اردو پڑھنا نہیں آتا ہے، انگریزی پڑھ لیتے ہیں، ان کے لیے رومن میں بنایا گیا ہے۔ آپ دونوں کتاب حاصل کریں، فارم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو ضرور داخل کروائیں اور ان بچوں کو ابھاریں، ترغیب دیں۔ انشاءاللہ یہاں سے جتنے بچے کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی ان کے لیے سائیکل انعام میں دیا جائے گا، اور اگر کامیاب نہ بھی ہو، دوسرے تیسرے نمبر پر آئے، تب بھی ان کو کچھ نہ کچھ انعام ضرور ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ اپنے بچوں کو ترغیب دیں کہ بیٹا آپ سائیکل حاصل کریں نہ کریں، میری طرف سے یہ انعام تجھے دوں گا۔ آپ بھی اس طرح ابھاریں گے تو آپ کے بچے آگے بڑھیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔